نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 7 تفسیر کہ الم ترى کیا غور نہیں کیا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ آج جو ہے نا استفہام کا ہے، یعنی کیا ایسے نہیں ہوا؟ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ الی الذین یزعمون، ان لوگوں کے رویے کی طرف، یزعمون جو یہ گمان کرتے ہیں۔ زعم جو ہے وہ آتا ہے عربی زبان میں حق اور باطل دونوں کے لیے، گمان، حق کو سچ و باطل، لیکن قرآن کریم میں ہر جگہ پر یہ زعم جن کا ہوتا ہے نا، جن کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ انہوں نے زعم کیا، انہوں نے خیال کیا، قرآن پاک میں ہر جگہ انہی کے متعلق آیا ہے جہاں پر ناحق گمان ہے، جہاں گمان کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے نا کہ یہ زعم کرتے ہیں، یعنی یہ خیال کرتے ہیں۔ زعم کا ترجمہ تو خیال سے کر لیجئے، دعوے سے کر لیجئے، دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ حق اور باطل دونوں کا ہو جاتا ہے، اس لیے عربوں میں بھی زعم حق اور باطل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے دعوے کا، لیکن قرآن نے خاص طور پہ یہ زعم دعویٰ جو ہے ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، یہ لفظ جن کی مذمت کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ الم تر الی الذین یزعمون، آپ نے دیکھا نہیں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، وہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، قرآن پاک پر ایمان کو وہ دعویٰ کرتے ہیں، حتمی بات کرتے ہیں، اپنا فخر یعنی اپنے لیے مانتے ہیں کہ قرآن پہ ہم ایمان لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانا حقیقت میں اگر نصیب ہو کتنی بڑی نیکی ہے، کہ اللہ نے ان کے لیے یہ جملہ دہرایا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے وما انزل من قبلک، اور جو چیز آپ سے پہلے نازل کی گئی اس پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اتنے ٹکڑے سے کہ چونکہ معاملہ مقدمے کا آ گیا نا، تو مقدمے میں فیصلہ تو قانون میں کرنا تھا، اور قانون قرآن ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے۔ عام طور پر یہ آتا ہے نا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے کتاب کی بات کر دی کہ اس کتاب کو ماننے کا دعویٰ ان کا ہے، اور اسی طرح اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کو بھی کہتے ہیں ہم سب مانتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی آتی ہے تو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے کون کریں، چاہتے ہیں کہ اپنا قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف۔ یہ ہے منافقت، کہ انسان بجائے اللہ کے قانون کو ماننے کے کسی اور قانون کو ماننے لگے، یہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ جو باقی قوانین ہیں مجبوری کے درجے میں آدمی کو ماننے پڑتے ہیں، کہ کافروں کے ملک میں رہتا ہے یا مسلمانوں کے ملک میں بھی رہتا ہے تو اب مجبوری کے درجے میں ماننے پڑتے ہیں، ورنہ جہاں تک ہو سکے دل میں یہ نفرت رہنی چاہیے کہ اللہ کاش تیرے قانون کے مطابق فیصلہ ہو جاتا، ہم اس سے بری ہیں بیزار۔ یہ ہے شرک اللہ کے ساتھ قانون میں، اس کی اطاعت میں۔ کبھی بھی نہ مانے غیر مسلموں کے ان فیصلوں کو جو شریعت کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی بھی شریعت کے خلاف بات کو نہ ماننے، بس اتنا ہی ہے کہ مجبوری ہے، خدا بندہ کیا کرے، کدھر جائے۔ ہزاروں مقدمے مال کے ہوتے ہیں، زمینوں کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح طلاق کے ہوتے ہیں، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جو اب اسلامی ممالک میں بھی قانون غیر اسلامی، سود کے مسئلے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہاں کی معیشت سود سے پاک ہے، جائیں کہاں، مر جائیں، یہی رہنا ہے جب تک کہ اللہ کو منظور نہ ہو کوئی اور چیز، تو دل سے کبھی نہ مانے، تاکہ اس سے نفرت اور بیزاری کا جذبہ قائم رہے، یہ دل میں رہے کہ اللہ آپ کا قانون اصل ہے، میں تو اسی کی اتباع کرتا، لیکن یہاں اس کا کوئی حل نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کس سے کرائیں، طاغوت سے۔ طاغوت سے کعب بن اشرف مراد ہے، جو یہودی تھا، اسی حال میں وہ قتل ہوا، اس کے پاس لے جائیں۔ اور یہ ایسا ظالم یہودی تھا کہ سود پہ پیسے دیتا تھا، سود پہ اپنا اسلحہ دیتا تھا، اور رہن رکھوا دیتا تھا چیزیں کہ فلاں چیز رہن رکھ لو، میرے پاس رہن رکھ دو اور یہ چیز لے جاؤ، اتنے پیسے لے جاؤ۔ اور یہاں تک کہ
اہل مدینہ کے بچوں کو، بیویوں کو رحم رکھوا لیتا تھا. غریب لوگ تھے، مجبور تھے مشرکین اس وقت. کئی ایک مدینہ منورہ میں بیویاں اپنی اس کے پاس چھوڑ جاتے تھے کہ یہ رہن رکھ لو اور اتنے پیسے دے دو، اور یہ یہودی اس پہ پیسے لے لیتا تھا. یہ سب چیزیں ایسی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو طاغوت کے لفظ سے یہاں تعبیر فرمایا ہے. تو ہر وہ حکمران جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، مفسرین کہتے ہیں وہ اسی ضمن میں آتا ہے کہ وہ شیطان. جبکہ اللہ کا قانون اس تک پہنچ بھی چکا اور واضح بھی ہو چکا، تو پھر کیوں نہ اس کے مطابق فیصلے کریں. اس لیے فرماتے ہیں کہ یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ کیا ہے، طاغوت کو اپنا منصف بنانا چاہتے ہیں، اس کی طرف، شیطان کی طرف قضیہ لے کے جاتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا، حکم ہو چکا ہے کہ اس سے منکر ہو جائیں. یہ ہے وہ چیز کہ اس سے منکر ہو جائیں. دل میں نفرت ہونی چاہیے، کم سے کم اتنا تو ہو کہ دل میں نفرت ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. امروا ان یکفروا بہ، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ مت مانے ان چیزوں کو. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے. یہ جو واو ہے نا، اس کا عطف کیا کر پڑ رہا ہے، پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے نا یریدون، اس آیت کے بالکل آغاز سے اگر دیکھیں گے تو یہ آیا ہے نا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یہ چاہتے ہیں کہ اپنا قضیہ، اپنا مقدمہ لے کے جائیں طاغوت کے پاس. یہ اور وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے. یہ واو کا عطف وہاں جا کر پڑتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں اور یہ بھی یہ چاہتا ہے. شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ ان یضلہم، کہ تمہیں گمراہ کر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اپنے فیصلے دوسری جگہ سے کرانے لے گئے تھے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو. اور ضلالم بعیدا، ضلالم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ بڑھا دیا ہے کہ دور لے ڈالیں. بعید کہتے ہیں نا دور کو، قریب کے مقابلے میں دور آتا ہے، قریب اور بعید. تو اس لیے فرمایا کہ ان ضلالم ضلالم بعیدا، کہ وہ ان کو بہکا کر دور لے جائے، کیونکہ شیطان جو فیصلے کرے گا. اور اسی طرح تعالی شانہ کے فیصلوں کے خلاف کافر حکمران جو فیصلے کریں گے، وہ یا مسلمان حکمران ہے لیکن فیصلے کافروں والے کو کرتے ہیں، وہ کون سا بھی مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے ہوں گے.